جرمنی، امریکہ، کوئی غلام حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی غلام علی ہے، کوئی خادم علی ہے. یہ تو میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ ذکر حسین تو ہے، انداز حسین کدھر ہے؟ اب دیکھیں نا، مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، آنے کا مقصد ہی نام لینا. میں کہہ رہا ہوں درود پڑھو، پھر میں نے کہا چلو دوبارہ پڑھ لو، پھر میں نے کہا پیچھے والے بھی پڑھ لو. اب دیکھو نا، آپ مسجد میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے، قربان جاؤ امام علی مقام نیزے پہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہی تو وجہ، انداز حسین کدھر چھوڑا تم لوگوں نے؟ اور بھیا میرا نہیں ایشو، اگر پیچھے آواز نہیں آ رہی تو میں کیا کروں گا؟ انداز حسین کدھر ہے؟ ڈبے اس میں سے تھوڑے لگائے ہیں، ڈبا غلط ہے. اتنے وہ بھی نہیں ہونا، مجھے تو لگتا ہاتھ ہی کوئی نہیں ہونا. بے ادبی ہے، ان کا نام کو شکل ہی کوئی نہیں. اور چلو بھائی، اب بھائی ایک منٹ بھائی، اب جو پچھلے بیٹھے ہیں نا، نہیں بھی آواز آ رہی تو بس یہ سمجھ کے بیٹھے رہو کہ نام انہی کا لیا جا رہا ہے. اب محفل نہ کرا آپ کا، اب بس یہ سمجھ کے بیٹھے رہو کہ نام انہی کا ہی لیا جا رہا ہے. میں اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ یار، حق چار یار، یا علی مولا مشکل کشا. ٹھیک ہے حضرت، ایکو نہ کھولیں آپ، ایکو ذرا بند رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب نہیں بھی نہ آواز آ رہی تو یہ سمجھ کے بیٹھے رہو کہ بھئی نام انہی کا لیا جا رہا ہے. اب اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے، میں تو آیا سونا نہیں ہوں. یہ باقی انتظامیہ کا قصور ہے، جنہوں نے نہیں پیچھے ڈبے رکھوائے، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے آپ مجھے تنگ نہ کریں. جس تک میری آواز آ رہی ہے بس، میں زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو ذکر امام حسین، انداز حسین کدھر ہے؟ دیکھو نا، مسجد میں بیٹھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ابے یا دادے کا نام لو، نانا حسین کے ہیں جن پہ درود پڑھنا ہے. آپ آگے سے سارے پڑھی کوئی نہیں رہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کونی مولوی پڑھے آتے ہیں ہی، او بھائی آپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے نہیں پڑھ رہے. اور وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں او انت مجنون، جب تو ہمارا ذکر کرے تو تیرا انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، اب نخرہ کر رہے ہیں، اب موڈ دکھا رہے ہیں آگے سے، جیسے انہوں نے کہا ویسے نہیں پڑھ رہے آپ. اور شکر کرو حضرت، اب انہوں نے تمہیں دیوانوں کی طرح پڑھنے کو کہا ہے. شکر کرو نیزے پہ نہیں کہہ دیا تمہیں. اور ان کو پتا تھا نیزے والا صرف ہے بھی حسین ہی ہے، نیزے والے ہے بھی حسین ہی ہے. یہ مزیدے پہ آ کے پڑھ چڑھنے سے بڑی گل ہے. اس لیے پتر ذکر حسین تو ہے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، انداز حسین نہیں کیا ہوا. انداز حسین انداز حسین کوئی نہیں پتہ. اب دیکھیں نا، میں ویسے حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچ آکھاں دے پاوڑ بل دے. سچ بہت اوکھا کام ہے، بولنا نہیں اوکھا. میں پتر رکھی تانے تاکہ بولنا لگے ڈر ڈور نہ آئے کوئی. سننا اوکھا کام ہے. میں ایسے نہیں رکھی دی ہیں کہ سچ بولنے لگے ڈر نہ آئے. سننا اوکھا کام ہے. میں لگا ہوں آپ کو ایک سچ سنانے، تو بھی پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اگر تولا جائے تو ہم کس پلڑے میں بیٹھتے ہیں. میں پیچھے بھی پوچھ کے آیا ہوں، میں آپ کو بھی ادھر پوچھوں گا. ادھر جی شادی پہ کارڈ وغیرہ آتی ہیں کہ سنیہ آندہ ہے؟ حضرت کارڈ آتی ہیں. ٹھیک ہو. تو جب حضرت کارڈ آتا ہے مثال کے طور پہ شادی کا، تو شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نئے کپڑے پا کے آئی ہو. اب اگر پرانے پہن کے چلے جائیں نکالے گا تو نہیں کوئی. اچھا شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ ویسٹ کوٹ یا کوٹ پا کے آئی ہو، نہا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، جوتے پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا ہوتا. لیکن کر کے تو آپ سارا کچھ ہی جاتے ہو. لیکن اب میں ایک سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد میں جانا، جب ذکر کی محفل میں جانا،
جب ذکر حسین کی محفل میں جانا، جب میلاد مصطفیٰ پہ جانا تو سر ڈھانپ کے جانا. کہتے نہیں ذکر حسین سنو، کنوں سناواں جڑا حسین دے نانے نہیں سر تے ٹوپی بھی نہیں لگ سکتا. نہیں کوئی ذکر حسین کوئی ایویں ہے. میں نے کہا نا سچ بولنا، میں پتر ایویں نہیں رکھی دی ہیں، میں نے اسی لیے رکھی کہ ڈر آئے نہ کبھی سچ بولتے ہوئے. سننا اوکھا کام ہے پتر، ہم چسکے لے رہے ہیں، جو آ رہا ہے وہ بھی اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی. انداز حسین کوئی نہیں میرا پتر ہے. انداز حسین ہمارا یہ لیول ہے کہ آج ہم حسین کے نانا جان کی خوشی کے لیے اپنے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے ادھر. اور ادھر حسین کیا کر رہے ہیں؟ نانا جان کو راضی کرنے، رب کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ ہی قربان کر رہے ہیں. نہیں آپ کے خیال میں اگر امام حسین کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو کیا ان پہ پانی بند کر سکتا تھا کوئی؟ یہ بڑا چلے گا نا، پانی 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 ہوگا، ادھر ایموشنل کیا جائے گا. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا، اگر امام عالی مقام کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، کھڑے کیے گئے بندے، پانی بند ہوا، میں نہیں کہہ رہا کہ نہر فرات ان پہ کھلی تھی یہ اپنے پاس نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، اگر امام عالی مقام کو پانی اتنا ہی پسند ہوتا، اگر امام عالی مقام کو اتنی پیاس لگی ہوتی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی ماں نے پتر جمیا ہے کہ امام عالی مقام سے پانی بند کرے؟ میں کہتا ہوں شمر اور ابن زیاد کو تو چھوڑو، روئے زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو کے زور لگا لیتے کہ امام حسین کو پانی نہیں پینے دینا، اور امام حسین کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو میں کہتا ہوں کوئی بند کر کے دکھاتا. نہیں ہوا کیا، امام نے تو توجہ ہی نہیں کی نہر فرات کی طرف، بلکہ میرا وجد یہ کہتا ہے کہ نہر فرات امام علی مقام کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتی رہی. امام پاک اور یہ کون ہو گئے چوڑے، یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ انہوں نے آپ پہ نہر مجھے بند کر دیا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امام پہ پانی بند کر دیا. امام آپ نہیں توجہ فرما رہے، آپ نہیں آنا چاہتے، مجھے اشارہ کریں، میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرا عشق کہتا ہے ہر بار میرے امام نے نہر فرات کو یہی کہا ہوگا، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اور کیڑا ماں نے جمے ہو جو میرے امام عالی مقام پہ پانی بند کرے؟ کیڑا ماں نے جمیا؟ ارے میرے حسین تو وہ تھے جن کا جوڑا بھی جنت سے آتا تھا، میرے حسین تو وہ تھے جن کا جھولا بھی جبریل جھولاتا تھا، ارے میرے حسین تو وہ تھے جن کے گھر کی چکی بھی فرشتے چلاتے تھے. ان پہ پانی بند ہوا نہیں حضرت، میرے حسین نے خود ہی چھوڑ دیا پانی. ہاں لیکن پتر انہوں نے رب راضی کرن لئی اگر چاہتے تو پانی آ سکتا. میں حضرت کوئی آپ کو کیا سنا رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں حضرت، میں آپ کو وہی سناؤں گا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. وہ پتہ ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے کیا بتایا پانی کے لیے؟ وہ کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. یہ نہیں کہ پانی آ نہیں سکتا لیکن زور بھئی نہیں مرضی میں ہلکا دی. میں یہ عزیز رمضان میں سب سے جو اوکھا وضو ہے نا، میں نوجوانوں سے، وہ پتہ کون سا وضو ہے؟ وہ اثر کا وضو ہے. سب تو پتر اوکھا وضو بندے دی بس ہو گئی. اور کرنا کیا ہے؟ آپ نے صبح 3:30 بجے روزہ بند کیا ہوا ہے حضرت، اور جناب گرمیوں میں 5:30 اثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ جناب 5:30 3:30 کا روزہ بند کیتا تھا، اور جناب 5 بجے کتنا 5:30 بجے اثر کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ منہ چ پانی رکھ کے اندر جان نہیں دینا. اچھا اگر اندر بندہ لے جائے، مثلا میں وضو کر رہا ہوں کہ بلا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اب ان کو تو یہی پتہ نا کلی کے لیے لے کے گئے، میں یہ لے جاؤں تو کسی کو پتہ تو نہیں، لیکن یہ تیرا اور میرا حال ہے، اسی منہ چ پانی رکھ کے اندر نہیں جان دے. کیوں؟ اج دی مرضی نہیں. میں کہنا جے تیرا حال ہے تو پھر انہاں دا حال کی ہوئے گا.
تیرا ہے حال ہے تو منہ چ رکھ کے اگے نہ جان دویں. تیرے منہ میں پانی ہے تو اور اندر جانے نہیں دے رہا. کیوں؟ میرے رب کی مرضی. میرا رب چاہتا ہے پانی تیرے منہ میں ہے لیکن تو نے پھر بھی میرے لیے پیاسا. میں کہتا ہوں اگر تیرا یہ حال ہے تو قربان جاؤ میرے ایمان کا عالم کیا ہوگا. لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لو تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. لیکن پتر ساڈا حال کی ہے اسی انہاں واسطے ایک ٹوپی بھی سر تے رکھن تو گئے. کی دے کے جانا جی اپنے بچیاں کی دے کے جانا جی اپنے بچے. اے دس کے جانا جی کہ انج آئی دا امام حسین دی محفل اے بودے کھلار کے. آپ کو پتہ ہے بیٹا بچہ سب سے پہلے کس کو فالو کرتا ہے؟ اسے سب سے پہلے وہ کیا اس کو انگلش میں کہتے ہیں انسپائر ہوتا ہے. اس کی کاپی کرتا. پتہ کون ہے وہ؟ اس کا ابو. اس کے سب سے پہلے سائنس کہتی ہے بچہ جس سے متاثر ہو کہ جس کی نقل کرتا ہے نا وہ اس کا والد. آج شاہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت ہمارے پاس نا بندے آتے ہیں باقاعدہ. حضرت صاحب ہے ذرا دم کر دئیو. کی ہویا جی؟ یہ حضرت صاحب موبائل نہیں چھڑتا. تو میں کہتا ہوں یار انہوں چھڑ پہلے تینوں کھانا دو گڑا چڑھنا ہے. بچوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. بھائی میرے بیٹے نے کب مجھے حضرت جی قرآن کھول کے بیٹھے دیکھا. میرا بیٹا صبح مجھے اٹھ کے دیکھتا ابو جی کے ہاتھ میں قرآن ہے. میں جب گھر آتا پھر میں وضو کرتا تھوڑا سا قرآن تلاوت کرتا. سونے سے پہلے پھر میرا بچہ مجھے دیکھتا میرے ابو چارپائی میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اس نے بھی قرآن پڑھنا. میں پتہ نہیں کیڑی شے ہے ابو جی ہر ویلے کھول کے رکھ دے. بھائی اس نے دیکھا ہی میرے ہاتھ میں موبائل ہے. انہیں کہا پتہ نہیں کیڑی شے ہے ابو ہوری چھڑ دے ہی نہیں ہے. جیڑے ویلے ہون بہ کے لگے ہوندے نے پھر اس نے بھی پکڑ لیا موبائل. اس کا کیا قصور ہے؟ قرآن تو پکڑ کے تو نے دکھانا تھا اس کو کہ پتر یہ کلام ہے اور یہ وہ کلام ہے جو امام حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا. قصور بچوں کا تو کوئی نہیں. حضرت اقبال نے تو رو کے کہا. اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ آج اگر ہم یہ ننگے سر آنا شروع کر گئے تو کیا آپ اپنے بچوں کو دے کے جا رہے ہیں؟ کیا سکھا کے جا رہے ہیں؟ اس طرح محفل میں آتے تسی اج ننگے سر آئے ہو کچھ اور اگے وقت آئے گا تو منو لگن ڈے کچھے پا کے آن گے ادھر. اسی طرح خرابیاں آتی ہیں نا. اسی طرح یہ تباداب ختم ہوتی ہے نا. آج آپ ننگے سر ہم نے آنا شروع عام محفلوں میں کر دیا حضرت. تو پتہ نہیں کچھ 10 سال بعد جو بچے جب یہ کیا کریں گے پتر. یہ ہمارا حال ہے کہ آج اس لیے پھر میں رو کے کہوں گا حضرت. میں نے کیا کرنا میاں صاحب نے رو کے کہا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. تو میں کی قدر کی تھی انہیں. پھر میاں صاحب رو فرماتے ہیں قدر نبی دا او جانن والے وچ سونگے شہر مدینے ہیں. تو نے میں نے کیا کہا. اب قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشل نوجوانوں کے لیے. مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا دے. یہ ہے قدر پتر. اس کو کہتے ہیں قدر. حضرت دیکھا جب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے نا آپ کی ولادت ہوئی. اور میں جاتے جاتے ایک اور بات نوجوان ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم علی والے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمیں فخر ہے کہ حضرت علی پاک کا نام سن کے ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے. یہ شکر ہے اس ذات کا کہ اللہ نے سانو اونا تے نہیں کر چھڑیا جڑے حضرت علی دا نام سن کے انہوں نے منہ ڈنگے ڈنگے ہو جاندے ہیں. ہمیں فخر ہے علی والا ہونے. لیکن پتر ذرا تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا کہ اصلی ہیں کہ اسی نقلی ہیں. یہ ذرا تھوڑا چیک کرنا پڑے گا کہ جو حضرت علی پاک سے ہماری محبت ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے میں بچوں سے کہوں گا پتر تیرے میرے حضرت علی پاک مولا مشکل کشا جن کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جن کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں علی کا ذکر عبادت. جن کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے. تجھے پتہ ہے نا کہ حضرت علی پاک کی ولادت کدھر ہوئی؟ مدینہ.
مسجد میں. مسجد میں خانہ کعبہ مسجد ہی ہے. مسجد میں. اور مسجد بھی کون سی؟ وہ والی مسجد جس میں 1-2 رکعتیں پڑھو تو 1,00,000 پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اتنی شانوں والی مسجد میں تیرے اور میرے حضرت علی پاک دنیا میں تشریف لائے. اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی کدھر ہوئی؟ بولو تو صحیح, کدھر ہوئی جی؟ ہاں, علی آ مسجد میں رہی, علی پاک جا مسجد. یہ تو پھر پتہ لگا جڑا علی والا ہوئے گا وہ مسجد آئے گا بھی تے جائے گا بھی. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو میری پتہ؟ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی, جو علی والا ہوگا اس کو مسجد سے پیار بھی, اور جو علی والا نہیں ہوگا وہ مسجد والا بھی. ہاں, اس لیے پتہ ذرا اپنا اپنا علی والا ہونا چیک کرنا ہے آپ سب نے, کیونکہ حضرت علی کو کتنا پیار مسجد سے کہ آ بھی اور شہادت بھی. چیک کرو میرے بچیوں اپنے آپ کو, چیک کرو اپنے آپ. وہ آ بھی مسجد میں رہے ہیں, شہادت بھی مسجد میں ہو رہی ہے. تو نہ تو مسجد میں آ رہا ہے تو نہ میں مسجد میں آ رہا ہوں. پھر ہم کون کیسے ہم علی والے بن گئے؟ چیک کرو ادھر اپنے آپ کو میرے بچیوں. حضرت علی پاک کے لیے لکھا ہے جی ولادت ہوئی, نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک میں موجود نہیں تھے. اور جب تشریف لائے حضرت علی کی پیدائش کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. نبی پاک علیہ السلام گئے اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دیں. آپ نے مبارک دی, جو بھی گفتگو ہوئی آخر پہ ورز کرتی ہیں کہ خوشی ہے بچے کے آنے کی, لیکن ایک دکھ بھی ہے. فرمایا وہ کیا؟ بچہ نابینا ہے. کیونکہ لکھا حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. آپ نے فرمایا میری گود میں دو. لکھے جیسے آپ نے اپنی گود میں لیا حضرت مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی. وقت گزر گیا. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ علی آنکھیں نہیں کھول رہے. عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا, چاہتا تھا جب آنکھیں کھلیں تو سامنے صرف میرا محبوب ہو. یہاں بات نہیں, اب میں قدر کی بات کرنے لگا ہوں. سنو قدر کس کو کہتے ہیں. فرمایا اس لیے عرض کی اس لیے نہیں کھول رہا تھا, چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں. اور پھر آگے سنو, پھر فرماتے ہیں پھر دیکھنے کے بعد کیا کیا. فرماتے ہیں پھر جس دن سے علی نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا, فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا, آنکھوں کی بھی اتنی قدر کی. اے علی ان آنکھوں سے محبوب دیکھا ہے, ان آنکھوں سے اپنے یار کو دیکھا ہے, ان آنکھوں سے اپنے آقا و مولا کو دیکھا ہے. آج کے بعد ان آنکھوں سے پھر کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھنی ہے. اس کو کہتے ہیں قدر. اس کو کہتے ہیں کہ اب ان آنکھوں سے محبوب دیکھ لیا, آنکھوں کی بھی اتنی قدر کی. حضرت علی خود فرماتے ہیں, فرمایا آج تک میں نے کبھی پھر ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. یہ قدر پترا, تو ذرا ویخ تو کی قدر کی تھی. سلیمان مصباحی تو ذرا ویخ تو کی قدر کی تھی ہے. تو پیچھے بھی گئے اور وہاں قربانی ہو کس چیز کے لیے رہی ہے؟ دین کے لیے. بھئی کاہے کو قربانی ہوئی؟ بھئی دین کے لیے ہوئی نا, دین کے لیے قربانی ہوئی نا. میاں صاحب نے کہا نہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے, بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کمے. سوال یہ ہے پتر, میں سب سے پوچھنے لگا ہوں, جو آپ کے ذہن میں بات ہے بذرا ادب کے دائرے میں رہنا, کچھ بات دل میں ہے تو کرنا ضرور مجھ سے. دین کتنے میں پتر؟ دین کدھر ہے؟ یہ آپ کو نزدیک کون سی سٹی لگتی ہے؟ مامو کانجن نزدیک ہے, بازار وہ بھی بڑا ہے مامو کانجن. چلو کمالیہ بولا ہے جی بچے نے. آپ کبھی کمالیہ گئے تو بازار میں دین نظر آیا؟ کوئی دین. کٹ تو لنڈے دیں, کیمیکل والا دودھ دے, صابن 2 نمبر ہے, شیمپو 2 نمبر نے. دین
اچھا کسی شادی پہ دین دیکھا ہو؟ کوئی نہیں، شادی پہ کوئی دین نہیں، شادی پہ تو کنجریاں ہی ہوئی ہیں، شادی پہ تو خسرے آئے ہوئے ہیں، دین ہم کہاں بلاتے ہیں دین؟ بلکہ حضرت میں ان کی چھوڑو، میں نے بڑے بڑے عجیب منظر دیکھے ہیں، بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے بارات اندر آتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ رواج ہے بچیاں جوان کھڑی ہو کے پھول پہنتی، میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت کوئی حاجی صاحب بولے انہوں میری ہوتی ہو وہ بچی ہو وہ تسی عزت ہو ساڈی، جانج وچ جوان منڈے آئے دے نے، جاؤ میری پترو کھلو، کیوں تسی جوان تیاں کھلو کے ساڈے تے پھول سٹن لگی، جاؤ میرا پتر، میں کو بغیرت نا جوان تیاں کو بگانیاں منڈیاں دے پھول سٹاواں، جاؤ میری وہ بچی ہو پرے ہو جو، کوئی نہیں لوڑ، میں عزت والا ہوں، میں غیرت والا ہوں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ میں حیران ہوں یار کیا ہو گیا سب کو، کوئی بولتا ہی نہیں ہے جی وہ بچی ہو میری ہوتی ہو، میں منڈا ویان آیا ہوں ٹھیک ہے، وہ پتر جانج وچ سارے بگانے منڈے آئے دے نے، تیاں ہو میریاں عزت ہو میری، جاؤ میری ہوتی ہو پتر، جاؤ بیٹھو جا کے، تسی کیوں ساڈے تے پھول سٹنے نے، سارے بگانے منڈے آئے دے نے وچ۔ میں حیران ہوں یار قوم کو ہو کیا گیا یار، غیرت مر گئی ساڈے، کیا ہو کیا گیا یار۔ پتہ ہے آپ آج ہم جن کے نام پہ اکٹھے ہیں، جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس محبت پہ ہم آس لگائے بیٹھے کہ محبت اہل بیت کل ہمیں پار اتروائے گی، پتہ ان کا انداز کیا تھا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، محبوب کائنات کے جگر مبارک کا ٹکڑا، فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ، میں ان کا بڑا بیٹا حسن، لیکن اتنا قرب ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا کو بال دیکھا ہو۔ اور کدھر ہے یہ والا دین؟ ہوئے مر کے سب کی غیرت، جوان بچیاں پھول لے کے کھڑی ہیں، کوئی نہیں بولتا، ہوتی ہو اور جاؤ ٹر جو، اور میں ٹھیک ہے منڈا ویان آیا ہوں اور جانے سے جوان منڈے آئے نے، جاؤ میری ہوتی ہو، میں بغیرت نہیں کوئی بھی۔ پھر ایتھے میں پڑھاں گا میاں محمد بخش صاحب نے 10 محرم پہ سبیل بھی ہوگی، 10 محرم پہ کھیر بھی ہوگی، 10 محرم پہ حضرت جی فرنی بھی پکے گی، 10 محرم پہ جناب بریانی بھی بٹے گی، میں کسی کے خلاف نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، وہ دن آنے سے پہلے میں مر جاؤں جس دن امام کی سبیل کے لحاظ سے میرے دل میں کچھ میل آئے، جس دن امام کے لنگر کے لحاظ سے میرے دل میں کچھ میل آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ بانٹو، میرا سوال یہ ہے سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، لیکن دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے؟ وہ چلیو یزید پلید بہت کچھ اس نے برا کیا، لیکن حضرت جی جو اسی کرن ڈے آہیں تے یزید نو بڑی پیچھے چھڑ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگے کہ میں نے بات غلط کی ہے، ادب کے دائرے میں رہنا، اٹھ کے بول سکتے ہو، میں کچھ سیکھنے سکھانا، اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہو نہیں حضرت تسی گل غلط کی تھی، ہم بہت آگے چلے۔ 10 محرم نو صرف اسی اینا کی امام حسین دے نال ہونا ہے کہ سبیل انہاں دے نام دی لا لینی ہے تے کھیر یا کچھ بن دینا، باقی پتر پورے دے پورے اسی یزید دے نال جی۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کروں، شاہ صاحب اگر کوئی بات غلط لگے آپ مجھے روک سکتے ہیں، ہر لحاظ سے آپ میرے لیے، صرف اس لحاظ سے ہم نے ساتھ ہونا ہے کہ سبیل لا لینی ہے، فجر اسی کوئی نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ کوئی ماں کا پتر ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے امام کی میدان کربلا میں بھی کوئی نماز رہی ہو، بلکہ پتر جتنی دیر تک وہ شیر ابن شیر کھڑا تھا اور کسی یزیدی میں جرت نہیں ہوئی قریب آنے کی، حالا لکھا ہے 33 زخم تھے امام علی مقام کے جسم مبارک پہ نیزوں کے، 37 یا 38 زخم تھے امام علی مقام کے جسم مبارک پہ تلواروں کے، لیکن لاگے کوئی نہیں لگیا، لاگے اودو لگے جب امام اپنا سجدہ ادا کر رہے تھے۔ صرف اس لحاظ سے 10 محرم کو ہم امام صاحب کے ساتھ ہوں گے کہ ان کے نام کی سبیل لگائیں گے، اور جناب کوئی چاول پکا لے گا، جو بھی کرے گا اینا کے نال ہونا ہے، نہ اسی فجر ویلے امام صاحب دے نال، نہ اسی زور وچ امام صاحب دے نال، نہ اسی عصر وچ امام صاحب دے نال، نہ اسی مغرب وچ امام صاحب دے نال، نہ اسی شاہ وچ امام صاحب دے نال ہیں۔ اس لیے میرے بچیوں بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرا اب بھی سوال ادھر ہی ہے،
کدھر ہے وہ دین یار؟ کدھر گیا پتر؟ تیرے چہرے پہ نہیں ہے، تیرے سر پہ نہیں ہے، تیرے جسم پہ نہیں ہے، تیرے کردار میں نہیں ہے، تیرے گھر میں نہیں ہے، تیرے کاروبار میں نہیں ہے، تیرے معاملات میں نہیں ہے. دین کدھر ہے حضرت؟ کتنے ہوئے دین ہے؟ تو سن لو پھر حضرت میاں محمد بخش نے اس کا جواب دیا. کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیم، یتیم ہی ہے نا حضرت، کوئی پوچھتا ہی نہیں انہوں. دین نبی دا وانگ یتیم، در در تکے کھاوے. تکے کھان دیا. دین نبی دا وانگ یتیم. جناب ابو طالب آئے نبی علیہ السلام، اے میرے بھتیجے میں بڑھا ہو گئی اور میرے کو نہیں لڑیا جاندہ کافرانہ، تو تبلیغ دا سلسلہ کنا پیار نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں، میں پھر بھی اس دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں. جناب ابو طالب آئے اپنے بھتیجے کو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب نہیں کھڑا ہوا جاتا. وہ دین حضرت، دین نبی دا وانگ یتیم، در در تکے کھاوے. کتھوں لے آواں اوے عمر بہادر جڑینو سینے لاوے. لاؤ پتر. اور میں درخواست کروں گا پتر آج تو بعد کدی ننگے سر نہ جائیو، کدی ننگے سر نہ جائیو. چلے ہو کیڑے پاسے ٹور پے، کی کٹنا چاہتے ہو؟ کیسی ویسے گل ہے حضرت جنہوں نے محفل چاہے ہیں پھر حضرت جی ٹھیے ہی لا کے بیٹھے ہیں نہیں جمن نہیں تاری. ویسے میں ایک تمہیں سوال کر لگا ہاں، تسی کسی نے کوئی کام آکھیا ہوئے وہ بندہ کام بھی نہ کرے تو آ بھی تاڑے گھر تاڑے سامنے بہ رہے آ کے کنج دا لگے گا؟ تسی ایک بندے نے کوئی کام آکھیا بھئی تو اے کام کر، وہ بندہ کام بھی نہ کرے تو تاڑے گھر آ کے تاڑے سامنے لاتے لات رکھ کے بہ رہے، ذرا صحیح دسیو کیویں دا لگے گا؟ تو پتر تسی بھی پھر اس ٹائم اللہ تے اللہ دے رسول نوں وہی لگن دے دیو. نہ بلائیو ابو. میں کیا کروں حضرت؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے جھوٹ بولوں؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے خوشامد کروں آپ کی؟ نہ بلائیو ابو. تسی کون ہوندے ہو بلان والے یا نہ بلان والے؟ تسی کون ہوندے ہو عزت یا ذلت کرنے والے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اپنی ڈیوٹی، اور میں جنی اپنی ڈیوٹی پوری کرنا مینوں اونی عزت دئی جاندے نے. جویں تہاڈی کو گل نہ مننے تے آ کے بھی تہاڈے سامنے بیٹھ جے تے جویں تسی بھڑے لگدے ہو انہاں نوں. اس لیے پتر آؤ دین دی طرف، او دین جڑا امام حسین دا دین ہے. قرآن سجدہ کچھ اصل چ نہ حضرت جی کچھ جڑی بھائی جڑی کوتاہی ساڈے کولوں مننی چاہیے اپنی. ایک کوتاہی ساڈے کولوں بھی ہوئی. مثلاً اسی حضرت جی جس طرح انہاں نوں ترے تے بھکھ دسی ہے نا، اس طرح اسی انہاں نوں امام علی مقام دا سجدہ تے قرآن پڑھنا نہیں دسیا. بھائی ترے تے بھکھ دسی ہے نا سی کہ بھائی اس دن اہل بیت اطہار پہ پانی بند کیا گیا، اس دن ان کا کھانا وغیرہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، میرے اپنے گھر میں پکتا ہے جی الحمدللہ، کھانا بنتا ہے ان کے نام پاک کا، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار دسیا جو گیا. لیکن زیادہ پیاس تے زیادہ اسی طرح حضرت جس طرح پیاس دسی ہے نا کدی سجدہ بھی دسیا ہوں نا، پھر جس طرح حضرت جی سبیل لگتی ہے پھر اسی طرح سجدے بھی ہونے سن. جس طرح حضرت جی جگہ جگہ بچے ہمارے امام علی مقام سے اپنی عقیدت کا اظہار کر کے جگہ جگہ گرمی بھی بڑی ہے پانی لگائیں گے امام پاک کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے. تو جیسی حضرت اس طرح کدی قرآن بھی دسیا ہوں تو پھر نہ سارے بچے اس دن قرآن بھی کھولنا سی. کیوں؟ اج او دن نے ساڈے امام پاک نے نیزے تے قرآن پڑھیا. لیکن کوئی نہیں پتر،
ویسے میں ایک سوال کر دیا جاندے جاندے تانوں میں مکان لگاواں انشاءاللہ اچھی نہیں جواب دینا جواب دل چ دینا ہے مکان چ چلو سوال پوچھنا اسپیشل نوجوان پتر کنی کی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولنے میں چلو پھر ایک باری پوچھ لینا کنی کی دیر ہو گئی قرآن شریف پڑھے لیکن اتنے نیزے تے قرآن نظر جی اتنے نیزے تے قرآن تو تے میں کر بھی نہیں قرآن اتنے نیزے تے قرآن لیکن تو میں کر چ بھی نہیں قرآن کل کہڑا منہ بکھانا ہی اڑا نو جا اچھا حضرت جی کھولن دی گل تے رہ گئی پیچھے اس تو اگے بھی سن لو جی کھول لئیے تو سانو کہڑا پڑھنا آندا ہے حضرت جی کھول ہی چلو لیا جی مصباحی صاحب نے کہا جی یار گھر جا کے کھول ہی لیا تو جو کھول لئیے تو پڑھنا کنوں آندا ہے پڑھنا کنوں آندا ہے میں ویسے ایک بات پوچھنے لگا اور میں بات ختم کروں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں نوجوانوں میں ایک گل پوچھنے لگا ہم اکثر کہتے ہیں نا یا اللہ کدی نبی علیہ السلام دی زیارت کروا میں کہتا ہوں تیری میری دعا قبول ہو گئی خواب میں ہوئی حالت بیداری میں بھی اللہ قادر ہے کچھ ہے کرے امام جلال الدین سیوطی نے حالت بیداری میں تقریباً 72 بار نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ حضرت جو ہے نا بڑے اس طرح کے بزرگ ہیں جن کے لیے میں کہتا ہوں تجھ پہ مجھ پہ کرم ہو گیا حالت بیداری میں ہو گیا یا حالت خواب میں ہو نبی علیہ السلام کی زیارت اور نبی علیہ السلام نے ہمیں خواب میں حکم فرما دیا اے میری امتی میں نے قرآن تے سنا کیوں بھی کہا کیا کی سناواں گے کیوں بھی کہا کیوں بھی نوجوانوں کی سناواں گے کی سناواں گے وہ سناؤ ہمیں نوٹ کیا حضرت دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھائے موبائل دی جان کوئی نہیں چھڑدا قرآن کھولدا کوئی دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھائے دین نبی دا دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھائے دین نبی دا قرآن نہیں کھولتا کوئی سارے نے کار قرآن پہ اور میرے امام صاحب نیزے تے قرآن پڑھ رہے ہیں دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے کھولو کراچی اپنی نمازاں پوریاں کرو یار اپنے اللہ دا ذکر کرو پتر اور انہوں دے پاک رستے تے آؤ یار انہوں دے طریقہ حضرت صاحب ہر سال محفل ہوں دی ہے نا ہر سال ماشاءاللہ ملاد شریف بھی ہوں دی ہے اور بھی بڑی ہوں دی ہیں لیکن پتر اینیاں محفلاں کرا کے بھی ساڈا پتہ کی حال ہے رستے میں ادھر جڑے کولر پے نے نا پانی پین واسطے جڑا تو 15 روپے دا گلاس رکھیا پتر اسی نو سنگلی لائی ہے ساڈے حالات میں اسی انج دے لوگ ہاں کہ اسی 15 روپے دا گلاس بھی چوری کرن تو باز نہیں آندے دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے اچھا عید تے سارے نے نویں جتی لئی سی عید اتھے ہی ہوندی ہے کہ کتے اور ہوندی ہے تے مسجد نویں کیڑا پا کے آئے ڈر دے مارے کوئی نہیں سی پا کے آئے اسی ایڈے گندے لوگ کہ
دے لوگ جسی مسجد بھی جتی نہیں بخش دے دین نبی دا سبڑوں سونی جگہ ہے بنا لیکن ایتھے بھی حضرت کوئی نہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھوئے کتھوں لے آواں اوے عمر بہادر جڑا اینوں سینے لو. اس لیے پتر جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ختم کر دی. ذکر حسین بھی لیکن ساتھ انداز حسین. اور پتر یاد رکھیو گلاسا نہ لو سنگلیاں ادن لتنی ہیں جس دن بات انداز حسین کی ہوگی, جس دن بات فکر حسین کی ہوگی, جس دن بات پیغام حسین کی ہوگی, جس دن بات صبر حسین کی ہوگی. اس لیے پتر انداز حسین. آپ کو پتہ ہے دسیے یار کسی نے ہندی کھ نہیں دسی. یہ رینکنگ جاری ہوئی ہے پاسپورٹوں کے نمبر کی کہ کیڑے کیڑے ملک دا پاسپورٹ کیڑے کیڑے نے. پتہ ہے ساڈا پاسپورٹ کنے نمبر تے آیا ہے؟ 100ویں نمبر تے. ساڈے تو تھلے صرف 3 پاسپورٹ نے ادھر. ساڈے تو تھلے صرف 3 پاسپورٹ, باقی سارے پاسپورٹ ساڈے تو. افغانستان دا پاسپورٹ بھی ساڈے تو پارا ہے, بنگلہ دیش دا پاسپورٹ بھی ساڈے تو پارا ہے, انڈیا دا پاسپورٹ بھی ساڈے تو پارا ہے. کیوں بھلا؟ پیغام حسین, انداز حسین. جس دن پتر آخری بات گل ختم, جس دن میرے بچے تو نے انداز حسین اختیار کر لیا پھر پتر سب تو پہلا نمبر تیرے پاسپورٹ دا آئے گا, سب تو پہلا. اور ضرورت ہے اس وقت حضرت, اور یہ بات میں نہیں کر رہا, اقبال نے رو کے کہا تھا. اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. وہ نعرے تو ان کے مار رہا ہے, کام اپنے چیک کر. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اس لیے پتر انداز امام علی مقام ٹھیک ہو گیا جی. ہوں ذرا منو اج دسو ہاں کہ قرآن شریف کیڑا کیڑا کھولے گا. ماشاءاللہ زندہ باد ہو گیا. اللہ تعالیٰ سارے سلام. اور پتر 10 محرم والے دن اسپیشل کھولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دن ہے جس دن میرے امام پاک نے نیزے تے قرآن پڑھے. انہوں نے یاد کھول کہ آج وہ دن ہے میرے امام پاک نے نیزے پہ قرآن پڑھا. اور پتر نماز فرض ہے چھوڑنی نہیں, لیکن پتر 10 محرم والے دن 5 نمازاں جماعت نال. کیوں؟ کیونکہ آج وہ دن ہے میرے امام کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی ہے. جے پتر امام سے میں نہیں کہہ رہا سبیل نہ لگانا, میں نہیں کہہ رہا کہ لنگر نہ, تیرے لنگر تیری سبیل سے امام پاک خوش ہوں گے, لیکن پتر اگر صحیح خوش کرنا ہی نا امام علی پاک کو تو پتر سبیل اور لنگر ود تلاوت ود نماز, پھر مزہ نہیں گل دا. ادن سبیل بھی ہوئے بچے سارے منڈے کا کے, لنگر بھی ہوئے لیکن فجر دے, ظہر دے, عصر دے, مغرب دے, عشاء دے. دیکھو نا کتنا اس پاک گھر کو نماز سے پیار. حضرت مولا مرتضی بیٹھے ہیں اور آپ کی گود مبارک میں اپنا سر انور رکھے ہوئے کون آرام کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب حضرت. وہ اس سے بڑی کو نعمت ہے. اس وقت علی قرآن پاک کے لحاظ سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اس وقت حضرت علی کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھے. حضرت اللہ کے محبوب ان کی گود میں اپنا سر انور رکھے آرام فرما رہے, لیکن کیا حضرت علی دی اثر رہندی ہے. سورج ڈوب رہا ہے, آخر اٹھا سکتے نہیں, اللہ کے رسول ہیں. کتنا پیار تیرے اور میرے علی پاک کو نماز سے. آخر کیا ہوا جب کوئی زور نہیں نہ چلا تو کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے حضرت, اور وہ آنسو گرتے کہاں ہیں رخسار مصطفیٰ پہ حضرت آئے. وہ علی دی نماز ایس حالت بھی اگر روے کہ اللہ دے رسول انہاں دی مبارک چولی چ اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرن تیرے میرے علی پاک, اور پھر بھی رو پینڈ اور چلیا
گلی چ کھلو کے نماز جائے اور تینوں رونا نہ آئے؟ تو باہر پیڑیاں چ بہ رہا تیری نماز جائے تینوں رونا نہ آئے؟ اور تو کچھو علی والا ہے؟ اوے علی کی گود میں اللہ کے رسول لیٹے ہیں، نماز رہ رہی ہے، تیرا میرا علی رو رہا ہے، اور تیرے اور میرے علی رو رہے ہیں۔ تو کس طرح کا علی والا ہے؟ اذان ہوئی تو گلی میں بے شرما کھڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں؟ تو اذان سن کے پہلی میں کھڑا رہا، تیرے اور میرے علی پاک کی گود میں اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے ہے میری کی۔ حضرت علی اللہ کی اطاعت میں تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھے، لیکن نماز نہیں پڑھی۔ تیرے میرے علی پاک کو اتنا پیار نماز سے، گود میں اللہ کے رسول ہے، نماز نہیں پڑھی، علی پھر بھی رو پے۔ چیک کر اپنا علی والا ہونا۔ تو باہر گلی میں کھڑا ہے، اندر نماز ہو رہی ہے، تیرے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ تو کس طرح کیسا تو علی پاک والا ہے؟ تو کس طرح کا علی پاک والا ہے؟ میں اسی پہ بس کر دوں گا حضرت۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے۔ پتر جس دن فجر چاہنا رش پوے گا نا، میں سمجھاں گا اج کربلا والا کام ہویا سی۔ جس دن پتر ظہر چ بھی اتنا ہی رش ہوئے گا نا، میں کہاں گا اج گل بنی جے۔ جس دن پتر عصر میں بھی اتنا ہی رش ہوگا، میں کہوں گا آج ہم پیغام حسین پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جس دن حضرت جی مغرب میں اتنا رش ہوا، پھر میں کہوں گا آج صحیح یزید رہا جے۔ جس دن عشاء میں بھی اتنا ہی رش ہوگا، میں کہوں گا آج ابن زیاد کے منہ پہ صحیح جوتی پڑی ہے۔ لیکن کی حضرت فجر چ 3 نمازی، فجر چ 4 نمازی، میں تاڑے رش نو کی کرا؟ میں تمہارے رش کو کیا کروں حضرت؟ مجھے تو نہیں اب یہ رش دیکھ کے خوشی ہوتی، کیونکہ میں فجر میں 3 نمازی دیکھتا ہوں، میں ظہر میں 7 نمازی دیکھتا ہوں، میں عصر میں 5 نمازی دیکھتا ہوں، میں مغرب میں 6 نمازی دیکھتا ہوں۔ میں تمہارا رش دیکھ کے کیا خوشی؟ بڑے لوگ آئے جی، بڑے لوگ آئے۔ فجر میں کیوں نہیں آئے؟ عصر میں کیوں نہیں آئے؟ مغرب میں کیوں نہیں آئے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں اوے عمر بہادر جڑینوں سینے لائے۔ پڑھو گے نا 5 ویلے دی نماز، ہاتھ جوڑدا جو پڑھ لو پترو، پڑھ لو نماز۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پڑھ لی پڑھ لی، کسی وجہ تو رہ گئی ہو جائے اے کنارے وڈے رکھ سکتے، ایتھے چھوٹی ہوتی اے ہوئی آنے، باقی عام روٹی چھوٹی ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں